اچھا، تو اگر آپ اس کو رد کرتے ہیں، آپ نے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ میں خبردار کرتا ہوں، یہ کچھ آپ نے کہا کہ بھئی ہر صورت پہ آپ سمجھ لیں، نہیں تو پھر ہم اتر آئیں گے میدان میں. تو آپ نے ایک تو فرما دیا کہ آپ جو بلوچستان میں اسمبلی آپ گورنمنٹ نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہاں تو آپ کی سیٹس ہیں 11 ہیں اور میرے خیال 5 ہیں ملا کر کے، 16 بنتی ہے، نیشنل اسمبلی کی الگ ہے، پروونشل کی الگ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اتنی سخت سٹانس لیے ہیں کیونکہ پھر وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی زیادہ ملے، کوئی پوزیشن وغیرہ. وہ میں لفظ یہ استعمال نہیں کرنا چاہتی، جی جی لیکن جی آپ سن رہے ہو، کہتے جی ہیں ہاں جی بھاؤ ہاں کی جی بات ہاں، کرتے بھاؤ ہیں. بڑھا رہے ہیں جی اور جی کیا جی بڑھا جی رہے ہیں جی اور جی کیا بڑھا، یہ ہمارے ملک کی سیاست کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے جی. اور یہی وہ گھٹیا سیاست ہے کہ اگر کوئی شخص ایک موقف لیتا ہے تو اس کے ساتھ ایسی ایسی ہلکی ہلکی چیزیں کہ جس سے اس کا جو اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو نیچے لایا جائے، لیکن یہ سب ناکام ہو جائیں گے. ہم نے جو سٹینڈ لیا ہے ہم پھر پیچھے نہیں ہٹتے جی، ہم 2018 میں بھی پیچھے نہیں ہٹے. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جتنے ہمارے ساتھی تھے، جتنے قائدین تھے، پارٹیاں تھیں، وہ جب اجتماعی مشاورت سے کوئی فیصلہ کرتی تھی تو یقیناً ہم نے دوستوں کے سامنے اپنی رائے سرنڈر کی ہے. لیکن آج صورتحال ذرا مختلف ہے اور اس میں ہم ذرا فی الحال اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں. لیکن یہ تنہائی بھی جو ہے یہ عوامی تائید کا سبب بنے گی، کیونکہ لوگ جو شعور رکھتے ہیں اور جو اس حوالے سے سوچتے ہیں وہ ایک دن آ کر تو حقیقت کو تسلیم کریں گے جی. تو انشاءاللہ. ابھی جو 2018 کے الیکشن کے بعد جب آپ نے دھرنا وغیرہ دیا، پھر آپ کی ISI سے بھی ملاقات ہوئی، جس کی پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت صاحب بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا وہ گارنٹرز تھے. تو اس وقت آپ دیکھ رہے تھے ان اداروں کی طرف بحیثیت ایک وہ ادارے جو آپ کی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں یا آپ کو گارنٹی دے سکتے ہیں. اب مختلف ہے. دیکھیے، میری ایک ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں اداروں کو متنازع نہ بناؤں، لیکن بعض دفعہ کچھ چیزیں واضح کرنے کے لیے جی کچھ کہنا پڑتا ہے. جی اگر ہم نے اس وقت اداروں سے بات کی ہے تو اس دھاندلی کا ذمہ دار بھی تو ہم اسی کو ٹھہرا رہے تھے نا، کہ انہی کی پشت پناہی سے اور انہی کی منصوبہ بندی سے یہ سارا کچھ ہوا تھا نا جی. تو اگر ہمارے پاس کوئی دوست آئے ہیں، کوئی اکابرین آئے ہیں، تو ہم نے ان کا احترام بھی کیا ہے. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے، اگر انہوں نے کمٹمنٹس کی اور اس سے پیچھے ہٹے ہیں وہ لوگ. تو آپ کو بیسکلی اس میں نہیں دقت کہ جو آئین سے ہٹ کے، اداروں کا رول تو آئین سے ہٹ کے ہے سیاست میں. جنرل مشرف جب تھے تو اس وقت آپ لوگ 2002 میں آپ نے وہ اکرم درانی صاحب چیف منسٹر تھے، اس وقت جماعت اسلامی کی آپ کی کوئی ڈفرینس بھی ہو گیا. پھر جنرل مشرف نے وردی جب پہنی، LFO تھا، آپ نے سائن کیا. تو ہم کیا سمجھیں کہ پہلے آپ کو لگتا تھا کہ جو ایک غیر آئینی چیز ہے جس میں آرٹیکل 6 آ جاتا ہے، اس وقت آپ فرماتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا تھا ٹھیک ہے، اور اب آپ کو لگتا ہے غلط ہے. وہ تو اس وقت موضوع بحث نہیں ہے. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ کی ایک اتنی دور اندیشی ہے، آپ کی سیاست ہے، آپ کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے پوزیشن اس وقت لی ہے، تو سمجھنے کی کوشش. آرٹیکل 6 تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے یا نہیں ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر اس ملک میں اس آرٹیکل کے ہوتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا بھی لگا، پھر مشرف صاحب کا مارشل لا بھی لگا، اسمبلی کے ایسی تیسی پھیر دی انہوں نے، اور نامزد اسمبلیاں، یعنی کبھی دنیا میں آپ نے نام نہیں سنا ہوگا کہ اسمبلی بھی نامزد ہوتی ہے اور اس کو شورا کا نام دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا تو وہ ایک غیر مؤثر قسم کا دفعہ ہے. اور اس طرح آئین کو مکمل طور پر ختم کرنا یا جزوی طور پر ختم کرنا، اور اگر جس نے جرم کیا تو جو لوگ ختم کرتے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ اس آرٹیکل 6 کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. اور ابھی آپ نے دیکھا پچھلی حکومت میں جب ایک جج صاحب نے مشرف کے خلاف فیصلہ دیا تو آپ نے دیکھا اس پورے عدالت کو اڑا دیا انہوں نے، اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو اپ ہولڈ کرتے. تو مولانا صاحب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اداروں کے رول کے حوالے سے آپ نے جیسے فرمایا کہ
जनरल फैज का आपने जिक्र किया, हालांकि उस वक्त तो वो हाँ, पेशावर ये में बात कोर कमांडर। मैं इसे वजाहत कर दूं। ये बात अच्छा है कि आपने सवाल कर लिया। यकीनन मैंने फैज साहब का नाम लिया है और उसमें वो नहीं थे, उनके बाद वाले थे। बात जी आपकी जी ठीक है, बिल्कुल जी। ठीक है इसमें। अच्छा, तो जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपने फरमाया कि आपको लगा कि दोस्त कहेंगे कि आप इमरान खान को प्रोटेक्ट करें, लेकिन फिर आपकी हुकूमत में आप हिस्सा थे, पीडीएम में आपकी डिप्टी स्पीकरशिप थी और फिर 2 मिनिस्ट्रीज थी, तो अगर वो आपको उसूलन लग रहा था कि वो मुनासिब और गलत चीज है तो दोस्ती की खातिर आपने कर दिया सपोर्ट, लेकिन फिर गवर्नमेंट देखिए, मुल्क में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सियासी तौर पर जो चीज़ परवान चढ़ जाती है, फिर एकदम उस पूरी इमारत को गिराने से और बहुत सी पेचीदियाँ ऐसी पैदा होती हैं कि फिर मुल्क भी उसका मुतहम्मिल नहीं होता जी। अब चूंकि पीडीएम था जी, तो पीडीएम और पीडीएम से बाहर की जमातें जब सब दोस्तों ने एक रास्ता मुतय्यन कर लिया जी, तो उसमें हमारी अपनी राय थी कि अगर आज मैं उस अपनी राय का इजहार करूं तो ये आप उसको काउंटर करेंगे अपने इसी सवाल से जी, बिल्कुल। लेकिन हमने अपने दोस्तों के लिए यकीनन उस वक्त अपनी राय छोड़ी थी और राय हमने दाराना पर दी थी। अब ये तारीख को हवाले किया जाता है बात चीज़ें कि फिर वो जो हमारी राय थी वो तारीख उसको सही कहती है या जो हमने दूसरों के साथ दिया था उनकी राय को। और फिर जी हुकूमत में भी आए तो इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त की सूरत हाल आपने भी फरमाया, बड़ी अहम बात आपने कहा, कभी मामलात आगे बढ़ जाते हैं तो बात काफी नहीं होती। तो इसी तरीके से अगर हम अभी देखें क्या हो रहा है कि एक तरफ तो हुकूमत बनने जा रही है, वो तो लग रहा है बनने जा रही है, तो मौलाना साहब 2018 के पीडीएम वाली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो हुकूमत बनी और जो अब बनने जा रही है, अब आपको कैसे लगता है कि ये पोजीशन अगर आप ले रहे हैं कि हम मैदान में निकल आएंगे, तो इस वक्त कैसे फर्क है? अभी अगर हम कहें कि ये तो हुकूमत बना के अपनी हुकूमत चलाएंगे। हुकूमत कुछ बनाता है तो लाख दफा बनाए, चलाता है तो लाख दफा चलाए। हमने जो फैसला किया है हमने उसी की पैरवी करनी है। ये अटल फैसला कि आप बलूचिस्तान में हुकूमत नहीं बनाएंगे। आपको एक बलूचिस्तान क्यों नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि वहाँ आपकी इतनी नहीं, हमारी अक्सरियत वहाँ पर हमारी कोई ऐसी तादाद नहीं है कि जिसे हम हुकूमत बना सके। तो खालिद बल साहब को टारगेट करेगा क्या मतलब? नहीं, टारगेट नहीं। हमने जो भी करना होगा, हम अभी तक एक उसूली बात कह चुके हैं कि हमारा पार्लिमानी किरदार होगा, क्योंकि हम पार्लिमानी किरदार से हटने का दस्तूरी तौर पर इख्तियार नहीं रखते। न मैं बतौर पार्टी के अमीर के इख्तियार रखता हूँ, न मेरी मजलिस आमला इख्तियार रखती है, न मेरी मजलिस शूरा इख्तियार रखती है। ये फैसला जनरल कौंसिल को लेना पड़ता है। तो अब जिस वक्त जनरल कौंसिल बैठेगी और उसके सामने सिफारिश आएगी तो वो फैसला फिर उन्होंने करना है कि वो हमें पार्लियामेंट से जाने को रुखसत हो जाने को कहती है तो हम सब छोड़ देंगे, तो फिर हम उसके मुताबिक चलेंगे।